اپنے ڈاکٹر کو اپنا سمٹم نہ بتانا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بے ہوش پائلٹ کے ساتھ جہاز میں سفر کرنا. مطلب اگر پائلٹ کو ہوش ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی بھی خطرے میں ہے, تو ڈاکٹر کے ساتھ جو بھی بات ہو دل کی وہ کر لینی چاہیے. ڈاکٹر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو 2 الٹیاں آئی ہیں کہ 4 آئی ہیں. اگر 4 آئی ہیں تو آپ 4 بتا دیجئے. اگر آپ کو جو بھی مسئلہ ہے اس کو منیمائز نہ کریں. منیمائز کرنے کا مطلب ہے کہ کم کر کے نہ بتائیں اور صحیح جو بات ہے کھل کے کر دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیشنٹس بڑی تیزی سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ایک آنیسٹی ہے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ, اسے اپنا سمجھتے ہوئے, یا والدین کے ساتھ انہیں اپنا سمجھتے ہوئے, یہاں سے حالات ہموار ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی خطرے سے نکل جائے گی. یہاں سے حالات آگے بدلنا شروع ہوتے ہیں. اور جب فیملی آپ کی عزت کرنا شروع کرے اور اسرٹ کرنا شروع کرے, انیبلنگ نہ کریں, پرووکنگ نہ کریں, رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کی بالکل نہ کم کریں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈی ہیومنائز نہ کریں. ڈی ہیومنائز یہ ہمارے لیے بہت کامن ہے, ہسٹوریکل ہے. ہم نے صدیوں اور ہزاروں سالوں سے یہ سیکھ رکھا ہے کہ اگر کسی کا رویہ ہماری پسند کا نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے. چاہے ہم یہ لفظ نہ بولیں کہ وہ انسان نہیں ہے, لیکن ہم بیہیو ایسے کرتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہے. اور یہ ہر نشئی کے ساتھ یہ تجربہ ہوتا ہے, چاہے وہ اوور ایٹنگ کا نشئی ہو, چاہے وہ گیمبلنگ کا نشئی ہو, چاہے وہ ورکوہولزم کا نشئی ہو, چاہے وہ سوشل ورک کا نشئی ہو, چاہے وہ تبلیغی نشئی ہو. تو یہ ڈی ہیومنائز کرنا جو ہے, جس سے انکنڈیشنل ریگارڈ ختم ہو جاتا ہے اس بندے کے ساتھ. جب بھی کوئی ہمیں بہت تنگ کرتا ہے گھر میں تو ہم اس کو نہایت خاموشی سے اعلان کیے بغیر, کوئی معاہدہ کیے بغیر اسے ڈی ہیومنائز کر دیتے ہیں. ہیومنائز کا مطلب ہے کسی کو انسان کے درجے پہ فائز کرنا, اور ڈی ہیومنائز کا مطلب ہے کہ اس کو انسان کے درجے سے اتار کے پنجے بٹھا دینا. تو سوچئے کہ کیا یہ ہے نہیں کہ نشئی جو ہوتا ہے اس کو ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے. ایون ریہیبلیٹیشن سینٹرز والے کرتے ہیں, پروفیشنلز کرتے ہیں, پولیس والے کرتے ہیں, معاشرے میں لوگ کرتے ہیں, چلو کرتے ہیں, اپنے ماں باپ بھی کرتے ہیں, اپنے بہن بھائی بھی کرتے ہیں, اپنے دوست بھی کرتے ہیں. ڈی ہیومنائز. اچھا, یہ جو ڈی ہیومنائز کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے خرابی کی جانب. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے گھر میں پیٹس بھی ہوتے ہیں اور آپ کے گھر میں گھر کے افراد بھی ہوتے ہیں, اور آپ پیٹس کو ہیومنائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پیٹس کو ہیومنائز کیسے کیا جاتا ہے؟ میں ایک دفعہ کسی کے گھر میں گیا لنچ پہ, اور ان کے گھر میں 130 کتے تھے جو کہ انہوں نے مجھے دکھائے. چھوٹے چھوٹے, نکے نکے, موٹے موٹے, بڑے ڈھیر سارے تھے. اور میں دیکھتا رہا, حالانکہ مجھے ان سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. تو آخر میں نے کہا کہ آپ کو کتے تو بڑے خوبصورت ہے, بڑے لاجواب ہے. تو وہ ناراض ہو گئے, کہتے جی یہ ڈاکٹر صاحب کتے نہیں ہے کہ ساڈے بچے نہیں. ان کے بچے بھی نہیں تھے جن کی میں بات کر رہا ہوں, وہ دونوں میاں بیوی. مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس دنیا میں بھی نہیں ہے. ان کا ایک اسکول سسٹم تھا بہت اچھا, لڑکیوں کا اسکول سسٹم تھا, خالی لڑکیوں کا. کافی دیر مجھے ان کو منانے میں لگے کہ وہ مجھے سمجھ نہیں کہ ان کو میں کیا کہوں. تو انہوں نے پھر مجھے کافی ڈیٹیل سے سمجھایا کہ کس طرح یہ ہمارے لیے بالکل بچوں کی طرح ہیں. اور جو لوگ بھی پیٹس رکھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیٹ ان کی باتیں نہیں سمجھ رہا, تھوڑا بہت ایموشنز تھوڑا بہت سمجھتے ہیں, لیکن آپ انہیں ہیومنائز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نشہ کر کے آپ کو تنگ نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزیاں نہیں کر رہے ہوتے, وہ آپ کے پاؤں میں لوٹنیاں لے رہے ہوتے ہیں, یا وہ آپ کی آواز پہ بھاگ کے آتے ہیں. آپ بال پھینکتے ہیں تو وہ اٹھا کے لاتے ہیں. تو جب کوئی ہمارے ساتھ خرابی نہیں کرتا تو چاہے وہ پیٹ ہو تو ہم اسے ہیومنائز کرتے ہیں. کورولری ٹو دس از کہ جب کوئی انسان ہمارے ساتھ خرابی کرتا ہے تو ہم اسے ڈی ہیومنائز کر دیتے ہیں.
یہ میں صرف سمجھانے کے لیے دونوں طرف کی مثال دی ہے کہ ہم ہیومن بینگ کیا کرتے ہیں، اور جب ہم انہیں ڈی ہیومنائز کر دیتے ہیں تو یہ بات ان کو ہم بتا بھی دیتے ہیں ان سو منی ورڈز، کلیئرلی بتا دیتے ہیں تیرے ورگا تے ساڈے خاندان چ کدی پیدا ہی نہیں سی ہویا. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں، حتیٰ کہ پھر وہ بھی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تے تہاڈا پتر ہی نہیں ہےگا، مینوں تے تسی ہسپتالوں لے آئے سو یا پتہ نہیں کتھوں لے آئے سو، میرا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ. اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بڑی عام ہونے لگتی ہیں. تو ویسے جو آپ کہتے ہیں سر آنکھوں پر آپ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اٹھائی ہوتی ہیں، اور جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تانوں رہنا پوے نا تو پھر تانوں لگ پتہ جائے کہ اس بندے نال رہنا کیویں ویں. تو مجھے پتہ ہے، اب اتنے سالوں میں مجھے پتہ چل گیا ہے، لیکن آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اگر آپ انہیں ہیومنائز کر کے کریں گے، انسان سمجھ کے کریں گے، تو آپ کے ذہن میں لفظ آئیں گے، آپ کے ذہن میں فکریں آئیں گے، آپ کے ذہن میں سوچیں آئیں گی، تھاٹس آئیں گے. لیکن اگر آپ انہیں جانور سمجھ کے ڈی ہیومنائز کر کے ان سے بات کریں گے تو آپ کے صرف ایموشنز اوپر آئیں گے، آپ کا غصہ اوپر آئے گا، آپ کی ڈیسپریشن اوپر آئے گی، آپ کی باڈی لینگویج خراب ہو جائے گی، آپ کا لب و لہجہ خراب ہو جائے گا، اور اس سے کوئی پیغام اچھا دوسری طرف جانب نہیں جائے گا. تو یہ جو ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ کوئی اور چیزیں شامل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ رسپانسبلٹی کسی نہ کسی پہ ڈالنا. ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے سب تہاڈا کیتا ہے، تسی پتہ نہیں تہاڈا کوئی مسئلہ ہے، میرے خاندان چوں تو کدی بھی کسی نے نشہ نہیں کیتا، تہاڈے خاندان نوں اگ لگی ہوئی ہے. وہ اس طریقے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو رسپانسبلٹی ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں، کہ رسپانسبلٹی کو اٹھا کے کہیں اور رکھ دینا اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے بری الذمہ قرار دینا. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں مورل ڈس انگیجمنٹ کی طرف لے جاتی ہے. مورل ڈس انگیجمنٹ کا مطلب ہے کہ غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اکساتی ہیں کہ ہاں تسی مار دو بندہ. دنیا میں لوگ بندے مارتے ہیں نا، تو کیسے مارتے ہیں؟ دیکھیں، سرکار بندے مارتی ہے، جیلوں میں قیدیوں کو پھانسی دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ملک کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو ہمیں ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا جب ہمارا واسطہ کسی اوپوننٹ سے پڑتا ہے جو واگا بارڈر کے اس پار ہو، تو اس پہ گولی چلانے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مورل ڈس انگیجمنٹ. رات کو ڈاکو گھر آ جائے اور ہم اوپر کھڑے ہوں اور وہ نیچے ہو تو ہم اس کو جان سے مار دیں گے. مورل ڈس انگیجمنٹ جو ہے آ جائے گی کہ ہاں یہ ڈاکو آیا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو مار دیں. اس طرح اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس سے مورل ڈس انگیجمنٹ یعنی اخلاقی اقدار سے ہمارا قطع تعلق ہو جاتا ہے کہ اچھا تو میرے نال انج کیتا ہے تو پھر میں بھی تیرے نال انج ہی کراں گا. یہ بھی مورل ڈس انگیجمنٹ. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.